ایمان کے اندر ذکر فرمائی. فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحدثوا بنعم اللہ فإن التحدث بنعمہ شکر. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، کیونکہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. لہذا جن نعمتوں کا ذکر انسان کرتا ہے یہ بھی شکر ہی کا ایک شعبہ ہے. کہتے دیکھیے اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا، اللہ نے یہ ہم پہ یہ کرم کیا، اللہ نے یہ فضل کر دیا، یہ چیز اللہ کی رحمت سے ہوگی، یہ اللہ کی رحمت سے ہوگی. آپ ذکر کر رہے ہیں نعمتوں کا، بظاہر شکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن فرمایا یہ ذکر کرنا ہی شکر ہے. تو گویا کہ ذکر کرنا نعمتوں کا یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے. یہ حدیث نبوی ہے. اور ظاہر ہے کہ حضرت حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ سلسلہ جو ہے وہ بعض دفعہ اظہار نعمت کے طور پہ بہت سی چیزیں ذکر فرماتے ہیں. اللہ نے ان پر روحانی اعتبار سے ولایت و معرفت کی جو مقام عطا کر رکھے ہیں، روحانی اعتبار سے مکاشفات یا علم لدنی کے حوالے سے کوئی نعمت عظمیٰ دے رکھی ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام علی عطا کر دیا، اللہ نے مجھے یہ دے دیا، اللہ نے مجھے یہ جو ہے مکاشفہ ظاہر فرما، اللہ نے میری جو ہے وہ قلبی آنکھ کھول دی، باطنی جو ہے جو ولایت نصیب ہو گئی. یہ جو اظہار کرتے ہیں اس کو بعض نادان لوگ دعویٰ سمجھتے ہیں. دعویٰ سمجھی دیکھو دعوے کر رہے ہیں جی مجھے ولایت و معرفت کا یہ مقام ملا، اجے مجھے یہ ملا، مجھے وہ ملا، مجھے یہ مکاشفہ ہوا، مجھے یوں رویا صالحہ میں یہ دکھایا گیا. تو یہ فرمایا کہ نادان لوگ اس کو دعویٰ سمجھتی، یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ نبی پاک کا حکم ہے کہ جو نعمت تمہیں اللہ کی طرف سے ملے اس نعمت کا ذکر کرو. اسی کو تحدیث نعمت کہتے ہیں. چنانچہ یہ اولیاء کاملین اور مشائخ سلسلہ اس کو تحدیث نعمت کے عنوان سے پیش کرتے ہیں کہ جی تحدیث نعمت کے طور پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ولایت و معرفت کا فلاں مقام نصیب فرما دیا، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دیا، اپنی تجلی خاص مجھ پر منکشف فرما دی. تو یہ تحدیث نعمت ہے. اور یہ اسی کا حکم جو یہ اس حدیث کے اندر فرمایا تحدثوا بنعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، ان کا ذکر کرو. کیوں؟ فإن التحدث بنعمہ، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اس کی تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنا شکر، یہ شکر ہے. یہ شکر ہے، یہ فخر نہیں ہے. یہ شکر ہے، یہ فخر نہیں ہے. اور خود قرآن کریم میں سورۃ الضحیٰ کے اندر بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ پیغمبر آپ نے اپنے رب کی نعمت جو ہے ان کو فحدث، اس کو بیان کرو، تحدیث نعمت کے تو اس کو ذکر کرو. کہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے وہ نعمتیں اور انعامات ذکر کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، جس کے اندر جو مادی انعامات بھی ہیں، مانوی انعامات بھی ہیں، ظاہری انعامات بھی ہیں، باطنی انعامات بھی ہیں. تو وہ انعامات دیے، ان کا فرمایا کہ اب ان کو بیان کرو، تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کرو. اس لیے یہ اولیاء کاملین جو اپنی ولایت و معرفت کے حوالے سے اگر کوئی مکاشفہ، کوئی اپنا کمال ذکر کرتے ہیں تو وہ فخر نہیں ہے بلکہ وہ عین شکر ہے، اور وہ تحدیث نعمت کے طور پہ اس کو بیان کر رہے ہیں. لیکن نادان لوگ یہ تہمت جو لگاتے ہیں جی دعویٰ کر رہے ہیں، جی کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہمیں یہ ملا وہ ملا، نہیں، وہ نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں. وہ مشائخ سلسلہ ان احادیث طیبہ اور قرآن کریم کی آیت پر عمل کرنے والے ہیں. لہٰذا یہ عین جو وہ قرآن و سنت و قرآن حدیث کے مطابق ان مشائخ سلسلہ کا عمل ہے، وہ اس کے اندر کسی قسم کو فخر نہیں بلکہ حدیث سے فرمایا کہ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنا شکر، یہ شکر ہے، یہ فخر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی